اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وخیر ناصر ومعین وفی السفر والخوف الموجبین للقصر تنتصف الرباعیۃ وتسقط راتبۃ المقصورۃ ولو قال راتبتها کان اقصر۔ سفر میں اور خوف میں جہاں خوف ہو انسان کو جان کا، الموجبین للقصر، جو سفر اور خوف قصر کا موجب ہیں۔ سفر کون سا قصر کا موجب ہے؟ جو مسافت شرعی تک جانے کے ارادے سے سفر کیا جائے، یعنی آنے جانے کے 44 کلومیٹر کا ارادہ ہو اور کسی مقام پر 10 دن کی اقامت کا قصد بھی نہ ہو، اس جگہ کو اپنا وطن بھی اختیار نہ کرے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری جو شرائط تھیں، تو وہاں پر جو ہے نماز قصر ہوگی یعنی۔ اور خوف بھی اسی طرح، اگر جان کا خوف ہے تو وہاں بھی یہ خوف بھی جو ہے موجب بنتا ہے نماز کے قصر ہونے کا۔ کہتے ہیں کہ سفر اور خوف جو قصر کے موجب بنتے ہیں، ان میں تنتصف الرباعیۃ، 4 رکعتوں والی نماز نصف ہو جائے گی، 2 رکعتیں پڑھی جائیں گی۔ وتسقط راتبۃ المقصورۃ، اور وہ نماز جو قصر ہوئی ہے، جو نماز نصف ہوئی ہے، اس کی سنتیں اور نوافل بھی ساقط ہو جاتی ہیں۔ ساری نمازوں کی ساقط نہیں ہوں گی، مثلا صبح کی نماز قصر نہیں ہوتی تو اس کی راتبہ بھی قصر ساقط نہیں ہوگی۔ مغرب کی نماز جو ہے وہ قصر نہیں ہوتی تو اس کی راتبہ بھی ساقط نہیں ہوگی۔ ان نمازوں کی راتبہ ساقط ہوگی جو قصر ہوں گی۔ ولو قال راتبتها، کسی مقام پر شارح نے مصنف کو چھوڑا نہیں ہے، جہاں موقع ملے کوئی نہ کوئی اعتراض کر دیا ہے جناب شارح نے۔ اب چھوٹی سی بات پر جناب شارح نے اعتراض کر دیا ہے۔ جناب شارح مصنف کی عبارت کے متعلق کہتے ہیں، مصنف نے کہا ہے تسقط راتبۃ المقصورۃ، مقصورہ نمازوں کی جو نوافل ہیں وہ ساقط ہوں گی۔ راتبۃ المقصورہ کے لفظ پر جو ہے مصنف شارح کو اعتراض ہے مصنف پر، کہتے ہیں راتبۃ المقصورہ کی بجائے راتبتھا کہہ دیتے، یعنی اس میں زہر لگانے کے بجائے اس میں ضمیر لگا دیتے تو کانا اکثرا، تو یہ عبارت مختصر ہو جاتی، چھوٹی ہو جاتی۔ کیا فرق پڑا؟ صرف لکھنے میں چھوٹی ہوگی، پڑھنے میں تو خاص چھوٹی نہیں ہوتی، اتنا فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ بہرحال لو قال راتبتھا، اگر راتبتھا کہتے، کلمہ مقصورہ کی بجائے اس کی ضمیر لے آتے، کان اکثرا، تو یہ عبارت مختصر تر ہو جاتی۔ فالساقط نصف الراتبۃ سبع عشرۃ رکعۃ، کہتے ہیں جو ساقط ہو جاتی ہیں نصف راتبہ کا نصف، وہ کتنی رکعتیں بچ جاتی ہیں؟ وہ 17 رکعتیں بچ جائیں گی۔ واو فی غیر الوتیرۃ موضع وفاق، نماز وتیرہ، وہ جو نماز عشاء کی رکعتیں ہیں، اس کے علاوہ
اتفاق علماء کا، وفیہ مشہور علی المشہور ہے، اور اس میں وطیرہ میں مشہور کی بنا پر کہ یہ بھی ساقط ہوگی یا نہیں ہوگی، مشہور ہے کہ ساقط ہوگی۔ بل قیل انہ اجماعی نظر، بلکہ ایک قول ہے کہ اجماعی طور پر یہ بھی ساقط ہوگی۔ ولیکن روى الفضل بن شاذان عن الرضا علیہ السلام عدم سقوطها، لیکن جناب فضل ابن شاذان نے امام رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ یہ حذف نہیں ہوگی، یعنی راتبہ وطیرہ یعنی عشاء کی نوافل جو ہیں یہ حذف نہیں ہوں گی۔ دلیل معللاً بأنہا زیادۃ فی الخمسین تطوعاً، کیونکہ دلیل یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ جو وطیرہ ہے یہ 50 پر اضافہ ہے، زیادتی 51 رکعتیں ہیں نا، اس پر جو اضافہ ہے 51 رکعت نمبر 51 جو ہے وہ بنتی ہے، انہی کے ذریعے بنتی ہے۔ لیتم بہا بدل کل رکعت من الفریضۃ رکعتان من التطوع، تاکہ اس کے ذریعے مکمل ہو جائے وہ بدل، ہر رکعت کا فریضہ کی ہر رکعت کا بدل مکمل ہو جائے جو 2 رکعتیں بنتی ہیں مستحب نمازوں سے۔ یعنی کیا؟ مستحب نمازیں جو ہیں وہ کتنی ہیں؟ 2 رکعتیں، اور واجب کتنی ہے؟ 1 رکعت، یعنی بالفاظ دیگر مستحب نمازیں دگنی ہیں فریضہ نمازوں کے، تو یہ دگنی بنتی تب ہیں کہ اس کو ساتھ ملایا جائے، تو تب بنے گی نا۔ 17 رکعت کا جو دگنا برابر ہوگا تو اس کو ملانے سے برابر ہوگا نا، اگر اس کو نہ ملائیں تو پھر برابر نہیں ہو سکتا، لہذا اس کو ملایا جائے گا۔ قال المصنف فی ذکرہ میں جناب مصنف نے فرمایا ھذا قوی، یہ قوی ہے، لأنہ خاص و معلل، یہ روایت قوی ہے، اس میں قوت ہے، کیونکہ یہ خاص ہے روایت، باقی عام ہے، یہ خاص ہے روایت، اور اس میں علت بھی بیان کی گئی ہے، دلیل بھی بیان کی گئی ہے حکم کی۔ الا ان ينعقد الاجماع ولا خلاف، وگرنہ اس کے خلاف اجماع قائم ہوا ہے علماء کا، لیکن مصنف فرماتے ہیں ہم اجماع کو نہیں لیں گے، ہم اس روایت کو لیں گے، چونکہ یہ روایت قوی ہے 2 اعتبار سے، ایک تو یہ روایت خاص ہے، عام نہیں ہے، اور دوسری اس میں حکم کی تعلیل اور علت بھی بیان ہوئی ہے، تو ان 2 وجوہات کی بنا پر یہ روایت جو ہے یہ قوی ہے اس اجماع کی نسبت۔ وَنَبَّهَ بِالِاسْتِثْنَاءِ عَلَى دَعْوَى ابْنِ ادریس الْإِجْمَاعَ عَلَيْهِ، اور جو استثناء لگایا ہے اس استثناء کے ذریعے، استثناء کہاں لگایا ہے؟ یہ جو اوپر عبارت ہے یہ ھذا قوی لأنہ خاص و معلل الا ان ينعقد الاجماع ولا خلاف، یہ الا استثناء ہے، کلمہ استثناء یہ ہے، یہ جو استثناء لگایا ہے یہ استثناء کیوں لگایا ہے؟ کہتے ہیں جناب اشارے کہتے ہیں کہ یہ کلمہ استثناء اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ کس بات سے استثناء ہے اور کس بات کی طرف اشارہ ہے، یہ اس کی طرف جو جناب ابن ادریس نے دعویٰ کیا ہے اجماع کا، ٹھیک ہے، یعنی اس روایت کے خلاف اجماع کا دعویٰ کس نے کیا ہے؟ ابن ادریس نے، یہ ابن ادریس نے جو دعویٰ کیا اجماع کا اس کی طرف یہ اشارہ ہے۔ مع ان الشیخ فی النہایات صرح بعدمہ، جبکہ جناب شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب نہایہ میں عدم اجماع کی تصریح کی ہے، واضح طور پر بیان فرمایا ہے کہ اس پر اجماع نہیں ہے، یعنی جناب ابن ادریس کا اجماع درست نہیں ہے، گویا یوں سمجھ لیں آپ۔ فما قواہ فی محلہ، جس کی تقویت بھی کی ہے اس کے مقام پر،
کہ وہ ساقط نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، متحرہ جو ہیں وہ ساقط نہیں ہوتی۔ وَلِكُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنَ النَّافِلَةِ تَشَهُّدٌ وَتَسْلِيمٌ هذا هو الأغلب۔ لِكُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنَ النَّافِلَةِ، نافلہ کی ہر 2 رکعتوں کے لیے تشہد اور سلام ہوتا ہے۔ مثلا جہاں 4 رکعت نماز نافلہ پڑھنی ہے تو ہر 2 رکعت پر تشہد سلام پڑھنا پڑے گا، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ نافلہ نماز 2 رکعت سے زیادہ نہیں ہو سکتی، تو ہر دوسری رکعت کے بعد تشہد اور سلام پڑھ کے اس کو تمام کرنا ہوتا ہے، پھر اگلی نافلہ کے لیے دوبارہ نیت کرنی پڑتی ہے، دوبارہ، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ 2 کر کے پڑھی جائے، یہی بات کہہ رہے ہیں۔ وَلِكُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنَ النَّافِلَةِ تَشَهُّدٌ وَتَسْلِيمٌ، نافلہ کی ہر 2 رکعتوں کے لیے تشہد اور سلام ہوتا ہے، هذا هو الاغلب، یہی غالب طور پر یہی ہے۔ وقد خرج عنہ مواضع، اس قاعدے سے بعض مقامات خارج ہوئے ہیں۔ ذکر المصنف منها موضعان بقولہ، مصنف نے ان میں سے صرف 2 مقام یہاں پر ذکر کیے ہیں اپنے اس قول کے ذریعے، وَلِلْوُتَيْرَةِ بِانْفِرَادِهِ، نماز وتر، وتر نا وتر، نماز وتر کے لیے جو سلام ہے وہ ایک ہی رکعت پر، بانفراد یعنی اکیلی ایک رکعت کے بعد تشہد و سلام، تشہد اور سلام ہے، کیونکہ نماز وتر ایک رکعت ہے تو ایک رکعت کے بعد تشہد و سلام ہے۔ اور اسی طرح والے صلاۃ الاعرابی من التشہد والتسلیم ہے، اور اس طرح نماز اعرابی کے لیے بھی تشہد اور سلام ہے، ترتیب الظہرین بعد الثنائیہ، ظہرین کی ترتیب کے ساتھ 2 رکعت کے بعد، 2 رکعت کے بعد۔ اب آگے تھوڑا اس کو بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں فَيَعَشْرُ رکعات، یہ نماز اعرابی جو ہے یہ 10 رکعات ہے، بخمس تشہدات و ثلاث تسلیمات، یہ 5 تشہد اور 3 سلاموں سے، کا صبح و ظہرین، صبح اور ظہرین کی طرح، یعنی کیا، یہ 15 رکعت، کتنی رکعت ہے، 10 رکعت ہے، ٹھیک ہے، ظہرین کی ترتیب کے ساتھ اس کو انجام دینا ہے، ثنائیہ کے بعد 2 رکعت، کیا مطلب، اس پورے اس جو صلاۃ اعرابی سے لے کر یہاں تک ظہرین تک جو انہوں نے بات کی ہے، اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ نماز اعرابی کیسے پڑھی جائے گی، پہلے 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی، دوسری رکعت پہ یعنی سلام پڑھا جائے گا، پھر کتنی رکعتیں بچیں گی، 8، جو 8 بچتی ہیں وہ 4 رکعت کر کے پڑھنی ہے، کتنے، 4، جو 4 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، دوسری رکعت پہ صرف تشہد ہوتا ہے، چوتھی رکعت پہ ساتھ سلام بھی ہوتا ہے۔ تو اب ہم گنتے ہیں اس میں تشہد کتنے آئیں گے اور سلام کتنے آئیں گے۔ ایک تشہد پہلی 2 رکعتوں کے آخر میں، جو 2 رکعتیں پڑھی تھیں، اس کے بعد جب 4 رکعت نماز پڑھے گا، اس کی دوسری رکعت کے بعد تشہد، چوتھی کے بعد بھی، پھر دوبارہ جو 4 رکعت نماز پڑھے گا اس کی دوسری رکعت پہ بھی تشہد اور چوتھی رکعت پہ بھی، کتنے تشہد ہو جائیں گے، 5۔ سلام کتنے ہوں گے، 3۔ پہلے 2 رکعتوں پر سلام پڑھا ہے جو دوسری رکعت کے بعد 1، 4 رکعت میں چوتھی کے بعد سلام 2، دوسری 4 رکعت میں چوتھی کے بعد یہ 3 سلام ہو گئے۔ تو پس یہ نماز ایسے پڑھی جائے گی کہ نماز اعرابی 2 رکعت پہ سلام، پھر 4 رکعتی نماز پڑھی جائے گی، 4 رکعتوں کی نیت کی جائے گی تو چوتھی پہ سلام، پھر 4 کی نیت کی جائے گی، پھر چوتھی پہ سلام۔ یہ ہے نماز اعرابی۔ اس 2 سطروں کا ترجمہ دوبارہ کرتے ہیں۔ والے صلاۃ الاعرابی من التشہد والسلام، نماز اعرابی کے لیے تشہد اور سلام ہے کیسے، ترتیب الظہرین، اس کی ظہرین کی ترتیب ہے، جس طرح ظہر اثر کی نماز پڑھی جاتی ہے،
ٹھیک ہے، دو 4 رکعتی پڑھی جاتی ہیں نا. بعد الثنائیہ 2 رکعتی کے بعد، پہلے 2 رکعتی نماز پڑھی جائے گی، پھر 4 رکعت کی 2 بار نیت کی جائے گی. فعشرۃ رکعات، 10 رکعات، یہ 10 رکعتیں ہیں. بخمس تشہدات، 5 تشہد کے ساتھ، وثلاث تسلیمات، اور 3 سلاموں کے ساتھ. کا صبح ہے اور ظہر ہے، جس طرح صبح اور ظہرین کی، جیسے صبح ہوتی ہے ظہر اور عصر ہوتی ہے. باقیہ صلوات آخر ذکر الشیخ فی المصباح والسید رضی الدین بن طاؤس فی تتماتہ. باقی نمازیں جو بچ گئی ہیں ان کو ذکر کیا جناب شیخ نے کتاب مصباح میں، اور جناب سید رضی الدین بن طاؤس نے اپنی تتمات میں. ابن طاؤس کے نام سے یہ معروف ہیں. جناب ابن طاؤس نے تتمہ لگایا ہے کس کے اوپر؟ مصباح پر. شیخ کی مصباح پر تتمہ لگایا ہے کتاب. یہ دونوں گویا ایک ہی مصنف کی کتابیں ہیں. شیخ نے مصباح لکھی ہے اور سید رضی الدین یعنی ابن طاؤس نے اس کے اوپر تتمہ لگایا ہے. یفعل منها بتسلیم واحد ازید من رکعتین، اگر 2 رکعتوں سے زیادہ نماز ہو تو ایک ہی سلام پڑھا جائے گا. یہ کچھ نمازیں مصباح وغیرہ میں ذکر ہوئی ہے، یعنی 2 سے زیادہ رکعتوں پر بھی سلام پڑھا جا سکتا ہے. ترک المصنف والجماعت استثناءها لعدم اشتہارها، مصنف نے ان کو چھوڑ دیے کیوں؟ یہ مشہور نہیں ہے. اور جہالت طریقے اور ان کی سند بھی مجہول ہے، معلوم نہیں ہے. وصلاۃ العرابی توافقها فی الثانی دون الاول، نماز عرابی جو ہے اس کا توافق ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وقت جو ہے وہ شرط ہے کس میں؟ فی الجملہ مطلق نماز کے لیے شرط ہے. نماز، ٹھیک ہے، عفواً کیا کہہ رہا ہوں، صلاۃ اعرابی کی بات ہو رہی تھی. صلاۃ اعرابی باقی جو نمازیں ہیں اس کے موافق ہے. کس بات میں؟ طریق کے مجہول ہونے میں. فی الثانی یعنی جہالت طریق میں، یعنی نماز عرابی کا بھی طریق اور سند مجہول ہے. اس کے متعلق جو روایت ہے یہ وہ مجہول ہے، اس کے راوی مجہول ہے. فی الثانی یعنی صلاۃ العرابی توافقها، نماز عرابی ان نمازوں کے موافق ہے. فی الثانی دوسری چیز میں یعنی جہالت طریق میں، اس کا طریق بھی مجہول ہے. دون الاول عدم شہرت میں ان کے مطابق نہیں، یعنی مشہور ہے. یعنی سادہ الفاظ میں یوں کہیں کہ نماز عرابی کی سند ضعیف ہے، مجہول ہے، لیکن علماء کے درمیان مشہور ہے. جبکہ یہ بعض نمازیں جن کو مصنف نے ترک کر دیا ہے یہ نہ مشہور ہیں اور نہ ان کی روایت معلوم ہے، بلکہ یہ مشہور بھی نہیں ہے اور ان کی روایت بھی، ان کی سند بھی مجہول ہے، لہذا ان کو ذکر نہیں کیا. ان کے مقابلے میں نماز اعرابی کو ذکر کیا ہے، اور اس کے ذکر کرنے کی وجہ یہی ہے کہ اگرچہ اس کی سند مجہول ہے لیکن علماء کے درمیان مشہور تھی، لہذا جناب مصنف نے اس کو ذکر کر دیا ہے. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم.